ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں ایم این ایز ایم پی ایز نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ ایک بہت اہم، آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے، اسی وقت لون دیں گے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے، گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم شک، کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ پری پول ریگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں، پوسٹ پول ریگنگ جو رات کو ہوئی، جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، اور جو ہارے ہوئے تھے، بری طرح ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا۔ تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ، اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے، وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا۔ اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی جو کرائسس ہیں اتنے سارے، ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی۔ اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اور
اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، وہ ایک روز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے، لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے۔ تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا، آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت دی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے۔ اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے۔ وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے، اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے۔ لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی، پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے، اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں۔ یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو۔ پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی۔ یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے۔ مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور خاص یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 23 مارچ کا ٹائم دیا گیا
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے، وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں، تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے، لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے۔ صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے، ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے، پنجاب ہو گئے، اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں، آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے، کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے، عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں، جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے، اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے، ایک پہ کریں، کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے، تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا، اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا، یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے، اور پولیٹیکل پوزیشن ہے، اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے، اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے۔